السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ بچوں، ہم اب تک کیا پڑھے تھے کہ ہمیں اب تک 2 حرفی الفاظ، 3 حرفی الفاظ، 4 حرفی الفاظ ہے نا، حمد، حرف تہجی، حرف کے جز، مد والے الفاظ، جزم، تشدید، یہ پڑھے تھے۔ ہم اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے کہ ہم کیا پڑھیں اور اس میں کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو یہ کس لیے لے رہے ہیں ہم یہ جائزہ؟ اسی لیے کہ ہمیں یہ تمام پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ایگزام دینا ہے نا۔ تو ایگزام کی تیاری کے لیے ہم تھوڑا دیکھیں گے کہ کیسے سوالات ہم آپ کو دیں گے اور آپ کو کیسا لکھنا ہے، اس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں حرف تہجی۔ یہ دیکھیں حرف تہجی۔ حرف تہجی کہاں سے کہاں تک ہے بچوں؟ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ایک مرتبہ سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ تو یہاں دیکھیں الف سے یہ تک جو کیا ہے وہ حرف تہجی ہے۔ کیا ہے؟ الف سے یہ تک حرف تہجی ہے۔ تو حرف تہجی کے متعلق ہم آپ کو سوال کریں گے، حرف تہجی کتنے ہیں؟ حرف تہجی کتنے ہیں بچوں؟ حرف تہجی 38 ہے۔ اگر ہم 2 چشمے والے ہے، کوئی اس میں سے ہے نہیں رہا تو 37 ہے۔ اگر ہے 2 چشمے والا ہے رہا تو وہ کتنے ہیں؟ 38 رہیں گے۔ حرف تہجی کتنے ہیں بچوں؟ 38 ہیں۔ تو ہم آپ کو کہیں گے دو نقطے والے حرف کتنے ہیں؟ تو یہاں دیکھیں حرف تہجی میں سے 2 نقطے والے حرف کتنے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ تے اور خاف، 2 ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آپ کیا لکھیں گے؟ دال و 2 کے آپشن میں کیا کریں گے؟ آپ رائٹ کا نشان لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے حرف تہجی میں مرکز والے حرف کتنے ہیں؟ تو آپ یہاں پر دیکھیں حرف تہجی میں مرکز بولے تو یہاں پر جو لائن دکھائی دے رہی ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ مرکز کہیں گے۔ تو کاف اور گاف، حرف تہجی میں مرکز والے حرف کتنے ہیں؟ کاف اور گاف کتنے ہیں؟ 2 ہے، دال و 2، ٹھیک ہے۔ کاف اور گاف مرکز والے حرف ہے۔ اگر ہم آپ کو کہیں گے گاف کے اوپر کتنے مرکز ہوتے ہیں تو آپ کتنے دکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پر؟ 2۔ تو اس طرح سے آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں بولوں گی یہاں پر بے کے خاندان میں کتنے حرف ہیں، یعنی بے کی طرح سیم دکھائی دینے والے کتنے حرف ہیں؟ سیم دکھائی دینے والے ہیں، اسی لیے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بے کا خاندان کہہ رہے ہیں۔ تو بے کے خاندان میں کتنے حرف ہیں؟ بے، پے، تے، ٹے، سے۔ تو آپ کیسا کریں گے؟ یہاں پر بے کے خاندان میں کتنے حرف لکھیں گے؟ 5 حرف لکھیں گے۔ پے الف نون چم 5 حرف۔ پے کی شناخت آپ کو ہے نا پے، تو پے کا جز آگا تو آپ پہچانیں گے نا۔ پے کا جز کہاں پر ہے؟ یہاں پر دیکھیں بے، پے کا جز بھی ایسا ہی رہیں گا، یہ نقطوں کی یہاں پر ہے نا، نقطوں سے ہم اس کو کیا کریں گے؟ پہچانیں گے۔ تو یہاں پر بے کے خاندان میں کتنے حرف ہیں؟ 5 ہے۔ تو اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ نقطوں سے پہچانیں گے۔ بے کی طرح پے ہے، پے کے نیچے 3 نقطے ہیں۔ تے ہے، تے کے اوپر 2 نقطے، ٹے کے اوپر چھوٹا توئے، ٹھیک ہے، یہ سے۔ تو یہاں پر دیکھیں چھوٹا توئے جو یہ اوپر کی دال کے اوپر جو علامت دکھ رہی ہیں اس کو کیا بول رہے ہیں؟ چھوٹا توئے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ اپنے ہمارے کیا ہوئے؟ حرف تہجی ہے۔ اب اس میں سے میں کہوں گی، اس میں سے بنا نقطے والے دیے گئے حرفوں میں سے بنا نقطے والے حرف کتنے ہیں؟ یعنی میں آپ کو اتنے حرف دے دوں گی کہ یہاں سے یہاں تک دوں گی، تو اس میں سے آپ کو پوچھوں گی کہ یہ دیے گئے حرفوں میں سے بنا نقطے والے حرف کتنے ہیں؟ تو یہاں پر کتنے دکھ رہے ہیں آپ کو؟ یہ ایک الف بنا نقطے والا، دال بنا نقطے والا، ہے بنا نقطے والا، رے بنا نقطے والا، سین بنا نقطے۔ تو اس طرح سے آپ ہے نا کتنے گن کر ہے نا آپ نقطے وہاں پر ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دال کے اوپر جو علامت دکھ رہی ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا توئے کہتے ہیں۔ اس طرح سے آپ یاد رکھیں۔ چلے اب یہ ہو گیا حرف تہجی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں حرف کے جز میں۔ حرف کے جز میں بے، پے، تے، ٹے، سے۔ بے کے خاندان میں کتنے حرف ہیں؟ 5 حرف ہیں۔ تو بے کا جز کتنے ہیں؟ بے کے جز ایسا والا گول والا بے ہے، اسے باغ بنائیں۔ ایسے والے بے سے بہار بنائیں۔ ایسے والے بے سے برسات بنائیں۔ ایسے والے بے سے بیجان بنائیں۔ تو بچوں یہاں پر دیکھیں بے کے خاندان میں کتنے حرف ہیں؟
ये 5 حرف ہے تو ان کے جز بھی کیسے رہیں گے؟ بے کی طرح ہی رہیں گے نا اس کے جز. تو پے کے بھی کتنے رہیں گے؟ 4 جز رہیں گے. تے کے بھی 4 جز رہیں گے. ٹے کے بھی 4 جز رہیں گے اور سے کے بھی 4 جز رہیں گے. تو یہاں دیکھیں میں صرف ایک ہی ڈال کر بتائی ہوں. ٹھیک ہے، تو بے کے خاندان میں جتنے بھی حرف ہیں ان کے بھی حرف کے جز کتنے رہیں گے؟ ان کی بھی حرف کی مختصر شکلیں کتنی رہیں گی؟ 4 رہیں گی. کتنی رہیں گی؟ چیم الف رے 4 رہیں گی. تو یہاں پر دیکھیں جیم چیم، جیم کی شکل کتنے یہاں پر دکھا رہی ہوں میں آپ کو؟ 2 ہے. تو چیم کی بھی شکلیں کتنی ہیں؟ 2 ہے. تو یہ جیم چیم ہے خیر سیم ہیں تو ان کی شکلیں بھی کیسی رہیں گی؟ ویسی ہی رہیں گی جیسے وہ ہے ویسی ہی رہیں گی. تو ان کو کتنے شکلیں ہیں ان لوگوں کے؟ چیم اور چیم 2 شکلیں ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں دال ڈال زال ویسے ہی لکھ دی میں یہاں پر، یعنی الف دال ڈال زال رے اڑے زے وو کی کوئی شکل نہیں ہوتی. یہاں پر دیکھیں میں الف کی کوئی شکل ڈالی یہاں پر نہیں ڈالی. تو یہاں پر دیکھیں الف دال ڈال زال رے اڑے زے وو کی کوئی شکل نہیں ہوتی. یہ کتنے حرف ہے؟ 9 حرف ہے. ٹھیک ہے، کتنے ہیں؟ نون وو 9 حرف ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرارتی 9 کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شرارتی 9. کیوں کہتے ہیں شرارتی 9؟ کیونکہ وہ دوسرے والے حرف سے نہیں ملتے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا؟ وہ دوسرے والے حرف سے جا کر نہیں جڑتے، اسی لیے انہیں کیا کہا گیا ہے؟ شرارتی 9 کہا گیا ہے. تو یہ رہے ہمارے. اب میں پوچھوں گی آپ کو حرف کے الف دال ڈال زال رے اڑے زے کے جز ہے یا نہیں؟ تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں ہے کوئی جز ہے یہاں پر؟ نہیں ہے. تو چلیں اب دیکھتے ہیں 2 الف کی آواز آنے پر جو علامت لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ 2 الف کی آواز آ رہی تو اس کو ہے نا ہم کیا کریں معلوم ہے؟ اس کو ایک علامت لگائے ہم، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں، ہے نا. 2 الف کی آواز یہاں پر دیکھیں 2 الف پلس الف کیا ہوا؟ الف مد آ ہوا. تو یہ رہی ہماری علامات. الف کے اوپر کی علامت کیا ہے؟ الف مد آ. ٹھیک ہے، الف مد آ. تو ہم الف مد آ میم آم، الف مد آ گاف آگ، الف مد آ پے آپ، الف مد آ جیم آج، الف مد آ بے آب، الف مد آ خاف رے ای خیر ای آخری، الف مد آ رے الف میم رام آرام، الف مد آ دال الف بیداب آداب، الف مد آ سیناس. اس طرح سے الف مد آ ہے. جس حرف کے اوپر الف کے اوپر جس حرف کے اوپر نہیں الف کے اوپر اگر یہ علامت جو دکھائی دے رہی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں. اگر 2 الف کی آواز آنے پر جو علامت لگائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میم دال مد. چلیں 4 میں ہے نا 2 حرف دے دوں گی، دے کر پوچھوں گی یہ 2 حرفی ہے یا 3 حرفی ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ 2 حرفی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں میں دوں گی آپ کو جیم بے جب. تو یہاں پر میں بتاتی ہوں آپ کو کہ یہاں دیکھیں آپ تو یہاں پر دیکھیں جیم پلس بے جیم بے جب. تو یہاں پر میں کیا کریں گی؟ اب ایسا جیم کی شکل رہنے سے بے کو جڑ گیا نا، یہ جیم بے جب دیے گئے حرف کی مدد سے ایک الفاظ بنا. وہ کتنے حرفی الفاظ ہے؟ یہ کتنے حرف ہے؟ 2 حرفی. تو آپ کیا کریں گے؟ 2 حرفی. لفظ اچار میں الف چیم الف رے 4 اچار. تو 4 جو بول رہی میں الف بول کے الف بول رہی الف چیم الف رے 4 اچار. تو اس میں کون سا عدد چھپا ہوا ہے؟ 4. ٹھیک ہے، اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ 4 چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس حرف پر تشدید آتی ہے اس کو کتنے مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں ہم؟ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. یہیں پر ہے ہمارے کوشچن آنسر، میں بتا رہی ہوں آپ کو. تشدید ہمارا کہاں گیا ہے؟ یہاں دیکھیں جس حرف پر بھی تشدید ہوتی ہے اس کو کتنے مرتبہ، یہ کیا ہے؟ تشدید کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟
تشدید کی علامت کہتے ہیں اس کو، علامت۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر چھوٹا سا ڈبلیو ڈالے تو یہ کون سی علامت ہے؟ تشدید کی۔ جس حرف پر بھی آتی ہے اس کو کتنے مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور جب ہم ہے نا اس کو علیحدہ لکھیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر کر لکھیں گے تو اس کو کتنے مرتبہ لکھیں گے؟ 2 مرتبہ لکھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں گاف نون گن نون الف نا گنا، بے چم بت چیم ہے چا بچہ، بے چم بت چیم ہے چا بچہ۔ ہے کی شکل ایسی ہے نا، ایسی شکل بھی ہے نا ہے کی، تو بے چم بت چیم ہے چا بچہ، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں تشدید ہو گیا۔ جزم، جس حرف پر بھی جزم ہوتا ہے اس حرف کی آواز دب جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ جیسے بے سین بس، رک گئی، ٹھہر گئی۔ جیسے خ ل م، رک گئی میم کی آواز، اس طرح سے۔ سین پہ سو، نون، نون کے اوپر جزم ہے تو سین نون پیش سن، نون کی آواز رک گئی ہے، دکھ رہا؟ تو اس طرح سے جس حرف پر بھی جزم ہوتا ہے اس حرف کی آواز رک جاتی ہے یا پھر ٹھہر جاتی ہے۔ چلیں اب دیکھیں حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں بچوں؟ اللہ کی تعریف کو کیا کہیں گے؟ حمد کہیں گے، ٹھیک ہے۔ میں بتاؤں گی پھولوں کی تعریف کو کہتے ہیں یا کس کی تعریف کو کہتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ انسان نے پیدا کیا یا جن نے پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا؟ قرآن دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بنایا؟ عالم بنایا، یعنی کسے کہتے ہیں؟ دنیا کو کہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔